السلام علیکم ناظرین، آج کے اس ویلاگ میں ہم سیاست پہ نہیں بلکہ ایک اہم سماجی معاملے کے اوپر بات کریں گے کہ خواجہ سرا ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہیں، لیکن ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیا ہے، کیسا ہے، یہ سب کو معلوم ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ اسلام آباد میں خواجہ سراؤں نے مل کے ایک دینی تعلیم کا مدرسہ قائم کیا ہے، اور اس میں جو خواجہ سرا ہیں ان کو دینی تعلیم دی جاتی ہے، اور دیگر کیا ایکٹیویٹیز ہیں ان کی اس حوالے سے بھی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں جو قوانین ہیں ان کے آئینی اور بنیادی حقوق کیا ہیں، اس حوالے سے بھی تھوڑی بات کریں گے، اور اس سے بھی ملتی جلتی کہ کراچی کے اندر جو ہے خواجہ سراؤں نے ایک چرچ بھی قائم کیا ہے، اس کی تفصیلات بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ تفصیلات سے پہلے آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ جن دوستوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا اور نئے دیکھنے والے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو خبر یہ ہے کہ اسلام آباد میں رانی خان نامی ایک خواجہ سرا ہیں، 34 برس کی تقریباً ان کی عمر ہے۔ تو انہوں نے ایک 2 کمرے پہ مشتمل اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ مدرسہ قائم کیا ہے۔ رانی خان کی کہانی بھی دکھ بھری ہے۔ جو ہمارے رویے ہیں وہ کافی بھیانک ہیں، اور یہ نہ کسی انسانیت کے اس زمرے میں آتے ہیں، نہ ہمیں مذہب اس بات کی اجازت دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنا یہ تفریقی جو رویہ ہے یہ برقرار رکھے ہوئے۔ خواجہ سرا ہمارے اس معاشرے کا حصہ ہیں۔ پاکستان کی جو نادرا کا ڈیٹا ہے، یا 98 کا جو سینسس ہوا تھا، اس کے مطابق پاکستان کے اندر جو ہے وہ تقریباً 10,500 کے قریب ہیں۔ لیکن جو خواجہ سراؤں کی تنظیمیں ہیں جو ان کے فلاح بہبود کے لیے کام کرتے ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ تعداد کہیں زیادہ ہے، لیکن چونکہ پاکستان میں یہ سسٹم نہیں ہے، پہلے تو ان کو ریکگنائز نہیں کیا جاتا تھا، تو یہ تعداد ان کے نزدیک جو ہے وہ 3 لاکھ ہے پاکستان میں۔ اور ان کو جو ہے 2018 میں پاکستان کے آئین میں وہ بنیادی حقوق دیے گئے جو ہر پاکستانی شہری کو حاصل ہیں۔ تو اب وہ اپنا شناختی کارڈ بھی بنا سکتے ہیں نادرا سے، اور جنس کے کھانے میں وہ اپنی مرضی کی جنس لکھوا سکتے ہیں۔ لیکن قانون کی حد تک تو یہ چیزیں ٹھیک ہیں، کاغذوں میں تو یہ چیزیں موجود ہیں، لیکن آن گراؤنڈ ابھی بھی جو رویہ ہے ہمارے لوگوں کا، اس مرد زدہ معاشرے کا، اور خود ساختہ اسلامی تشریح کردہ اصولوں کا، اس میں ہم اپنے سے دوسروں کو ہمیشہ کمتر ہی سمجھتے ہیں، چاہے وہ ہمارے مسلمان بھائی کیوں نہ ہو۔ اگر کسی کے پاس تھوڑی تعلیم آ گئی، کوئی ڈگری لے لی، کی داڑھی رکھ لی، پگڑی باندھ دی مختلف کلر والی، تو وہ تو خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، وہ عام انسانوں سے تو خود کو وہ ایک مختلف اور جنت کا چوکیدار سمجھتا ہے اپنے آپ کو۔ تو یہ جو ہمارے رویے ہیں، انہی رویوں کی وجہ سے جو یہ معاشرے کا جو ہمارا سیگمنٹ ہے یہ اس کا شکار رہا، بھیک مانگنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ ان غریبوں کو نہ کوئی نوکری ملتی ہے، نہ کوئی کام پہ رکھتا ہے۔ تو یہ جو ہمارا رویہ ہے اس پہ ہمیں نظر ثانی کرنی چاہیے۔ تو رانی خان بتاتی ہیں کہ جب وہ 13 سال کی تھیں تو ان کے گھر والوں نے انہیں گھر سے نکال دیا، اور وہ بھیک مانگنے پہ مجبور ہوئیں، اور جب 16-17 سال کی عمر کی ہوئیں تو وہ جو یہ شادیوں میں ڈانس پارٹیاں وغیرہ کرتے ہیں ہمارے خواجہ سرا، ان کے ساتھ مل گئیں، کچھ عرصہ ان کے ساتھ رہیں، تنگ آ گئیں، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ ایک سیکسول ابیوس بھی ہوتی ہے ان لوگوں کی۔ تو اس زندگی سے تنگ آ کے انہوں نے جو ہے اپنا قرآن شریف پڑھا۔ قرآن شریف پڑھنے کے بعد جو ہے ان کے خیال آیا کہ مدرسہ قائم ہونا چاہیے، تو انہوں نے اپنے وسائل سے، محدود وسائل سے، ایک چھوٹا سا مدرسہ قائم کیا ہے، جس میں ابھی
چند درجن لوگ جو ہے وہ آتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کیا ہے کہ اس مدرسے کو چلانے کے لیے یا ایک روٹی روزی کا ذریعہ بنانے کے لیے ابھی تک ان کو کسی ڈونر نے کوئی فنڈ تو نہیں دیا، لیکن انہوں نے سلائی کڑھائی کا کام بھی ساتھ میں شروع کیا ہے تاکہ وہ لوگوں کی سپورٹ کر سکیں۔ نیک کام ہے، ہماری نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں کہ وہ کامیاب ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ ہم نے آپ کو شروع میں بھی بتایا کہ کراچی کے اندر جو ہے وہ چرچ بھی قائم ہوا، یہ پچھلے سال کی بات ہے، 14 اگست کو اس کا افتتاح ہوا تھا، تو وہاں پر جو ہے یہ چرچ ابھی تک چل رہا ہے۔ وہاں پاسٹر غزالہ شفیق جو ہیں انہوں نے بتایا کہ جی ان کے پاس لوگ آتے تھے تو کہ بھئی ہمیں، حالانکہ پاکستان میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ آپ کسی بھی عبادت گاہ میں جا کے عام لوگوں کی طرح عبادت کر سکتے ہیں، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن جو معاشرتی رویے ہیں، جو ہمارے لوگوں کے رویے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، سب کمیونٹیز کے اندر جو ہے ٹرانسجینڈر کے ساتھ، خواجہ سراؤں کے ساتھ جو ہے انتہائی حقیرانہ اور توہین آمیز سلوک اختیار کیا جاتا ہے، اور یہی وجوہات ہیں کہ وہاں انہوں نے مل کے اپنے لیے ایک چرچ بنایا، وہاں پر جاتے ہیں، عبادات ہوتی ہیں اور وہ اپنا مذہبی فریضہ جو ہے عام لوگوں کی طرح سر انجام دیتے ہیں۔ تو پاسٹر غزالہ کا کہنا ہے کہ جو سینسس کے حساب سے ڈیٹا ہے تو اس میں جو 25% پاپولیشن ہے خواجہ سراؤں کی وہ سندھ میں ہے، جس میں سے تقریباً 2000 لوگ جو ہے ان کے بقول وہ کرسچنز ہیں جو کہ کراچی اور دیگر علاقوں میں رہتے ہیں۔ تو ڈیٹا تو خیر یہ کوئی اتھینٹک معلوم نہیں ہوتا، اور جو 3 لاکھ کا ڈیٹا بتایا جاتا ہے، میرے خیال میں ہم سب کے دیہات میں، گاؤں میں، شہروں میں، آس پاس محلے میں بیچارے آتے ہیں مانگنے کے لیے، یا شادی غمی کے موقع پہ بھی وہ آتے ہیں، تو اس تعداد کو اگر رفلی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں تو ان کا جو ڈیٹا ہے 3 لاکھ کا وہ بھی کم معلوم ہوتا ہے۔ تو دوستو آئیے آج ہم ایک عہد کریں کہ ہمارے اس سماج کے ایک دھتکارے ہوئے اس طبقے کو کم از کم اور نہیں تو ہم عزت تو دے سکتے ہیں۔ تو آئیے عہد کریں کہ آج سے ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اور ان کی بہتری کے لیے اگر کوئی کام کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ اپنے وسائل سے ان کی سماجی ترقی اور بہتری کے لیے ہم کچھ نہ کچھ ڈونیٹ بھی کریں۔ دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا، ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور چاہیں تو کمنٹ بھی ضرور کر دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔